بعد وہ جو مانگنے والی لیڈی تھی اور اس کے ساتھ جو اس کی دو بیٹی تھی، اس نے ایک ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور ایک کھجور اپنے کھانے کے لیے ہاتھ میں رکھی۔ بیٹی کیا کی؟ جلد بازی میں دونوں کھجور ختم کر دی، ایک جو ان کے پاس تھی ختم کر دی۔ ختم کرنے کے بعد ماں کے ہاتھ میں جو ایک کھجور بچی تھی، بیٹی کہتی ہے کہ ماں تیرے ہاتھ میں جو کھجور ہے وہ بھی دے دے۔ اب ماں ہے، بچے سے پیار ہے، بیٹی سے پیار ہے، محبت ہے، ماں نے خود نہیں کھائی بلکہ اس کھجور کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، دو حصوں میں تقسیم کیا، یعنی بٹوارا کیا، اور بٹوارا کرنے کے بعد ایک حصہ ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، پھر وہ چلی گئی، بیٹی کے ساتھ چلی گئی۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آنے کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ سنایا اور نبی سے کہا کہ اے نبی، آج مانگنے والی عورت آئی تھی، گھر میں 3 کھجور تھی اور میں نے ایسا ایسا کیا۔ میں نے پورا واقعہ حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ سنانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے عائشہ یاد رکھو، اے عائشہ یاد رکھو، اور وہ لوگ تم بھی یاد رکھو جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہو عورتوں کو لے کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو بیٹیاں دے کر آزمائے، اے عائشہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو بیٹیاں دے کر آزمائے اور وہ انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے، سکسسفل ہو جائے، تو کن لہو سترم من النار، تو وہ بیٹیاں اپنے والدین کے لیے جہنم سے پردہ کر جائیں گی۔ حدیث کا الفاظ ہے کن لہو سترم من النار، وہ بیٹیاں اپنے والدین کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ اللہ اکبر! اسلام نے بیٹی کو یہ مقام دیا کہ اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیٹی یعنی کسی باپ کو بیٹیاں دے کر آزمائے، تو وہ بیٹیاں اپنے باپ کو جنت کے اندر، اپنے والدین کو جنت کے اندر لے جائیں گی۔ اس لیے بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں ہمارے لیے بوجھ نہیں، بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہے، بیٹیاں ہمارے لیے برکت ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی بات کہہ کر جاتا ہوں، بیٹیاں اسے نصیب ہوتی ہے، بیٹیاں اسے نصیب ہوتی ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ کرپا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نصیب والے کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بے نصیب والوں کے گھر میں بیٹیاں نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے بیٹیوں کی قدر کرو اور ان کو بوجھ نہ سمجھو۔ میرے بھائیوں، اگر بیٹی ہو یہ مقام دیا، اور اگر بیوی ہو تو اسلام نے کیا مقام دیا، ذرا غور کیجئے۔ اگر بیوی ہو، آج ہم اور آپ، یا پھر یوں کہوں کہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بیویوں کا حق نہیں سمجھا جاتا ہے۔ بیویوں کا کوئی حق ہے؟ ارے بھائی، بیویاں ہیں غلامی کرنے کے لیے۔ بیویاں کیا کرنے کے لیے ہیں؟ ہماری غلامی کرنے کے لیے ہے۔ بیویاں ہمارے لیے کھانا بنائیں گی، بیوی ہمارے لیے کپڑا دھوئیں گی، بیوی ہمارے لیے گھر میں جھاڑو لگائیں گی، اور اگر کچھ زیادہ بولیں گی تو 2-4 لات کھائیں گی۔ یہی تو بیوی کا حق ہے، یہی تو بیوی کا حق ہے نا۔ بیوی کا حق کیا؟ یہی تو ہے نا ہماری نظر میں بیوی کا حق۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرا فلیٹ ہے سمسی مالدہ میں، مالدہ میں میرا فلیٹ ہے، جو آپ کے یہاں پہ جو مولانا عزیز الرحمان صاحب ہیں، بخاری صاحب، وہ جاتے ہیں میرے فلیٹ میں کبھی کبھی جب ادھر پروگرام ہوتا ہے تو، اور میں یہاں پہ آیا ہوں انہی کے اصرار کرنے پر بھی آیا ہوں میں۔ تو میں بتا دوں، میں اس لیے بتا رہا تھا کہ وہاں پہ جو پولیس چوکی ہے نا، پولیس چوکی کے بالکل سامنے میرا کمرہ ہے، بالکل سامنے میرا کمرہ ہے، تو میں وہیں پہ ٹھہرتا ہوں۔ تو آئے دن چند لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، جان پہچان کے لوگوں سے۔ تو اکثر، میں سچ بتا رہا ہوں، اکثر جب میں وہاں پہ چائے کی دکان ہے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھتا ہوں تو لوگ وہاں پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو جب کوئی جان پہچان کے ہوتے ہیں، میں پوچھ لیتا ہوں، بھائی کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے، زیادہ تر جواب آتا ہے، کیس ہو گیا اوپر۔ میں نے کہا کیس ہو گیا؟ بھائی تم کیا کیا ہو کیس ہو گیا تمہارے اوپر؟ بولا کچھ نہیں، غصے میں تھا، بیوی کو بس ایسے کچھ مار دیا، بس ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، سسرال والوں نے کیس ٹھوک دیا میرے اوپر۔ تو بیوی کے مارنے پر بہت زیادہ کیس ہوتا ہے مسلمانوں پر، اور مسلمان مارتے بھی۔ اس کو ہم اور آپ اس سے یعنی یہ انکار نہیں کر سکتے۔
آج یہ سچ ہے کہ آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں اور ہمارے محلے میں دیکھیے کہ کس طرح بیوی کو مارا جاتا ہے اور کس طرح بیوی کو پیٹا جاتا ہے۔ بنگلہ زبان میں آپ سب تو شیرشاہ وادی ہیں، اکثر بنگلہ زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حالی بیٹی حالی یا من کو مارو باپ کو یا چھاڑو، یعنی ایسا ماروں گا کہ باپ بلوا کے چھوڑوں گا۔ بیوی جب تک باپ نہیں بولے گی نہیں چھوڑنا ہے ان کو۔ آج ہماری مینٹیلٹی اور آج ہماری سوچ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں۔ آج شوہر کو دیکھیے کشن گنج میں جاتا ہے، کشن گنج میں جانے کے بعد جوتا کھا کے آتا ہے، لات کھا کے، وہاں تو بلی بن کے رہتا ہے۔ زبان سے جب اس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، تو وہ ان کی زبان سے بلی کو مارتا ہوں تو بلی کی زبان سے پھر بھی میاؤ میاؤ کی آواز تو آتی ہے، لیکن بیچارے کی زبان سے میاؤ میاؤ کی آواز بھی نہیں آتی، چپ چاپ مار کھا کے گھر میں آ جاتا ہے۔ جب بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کا ہاتھ میں ایسا چوٹ کہاں سے لگی، آپ کے سر میں چوٹ کہاں سے لگی، تو اب جوتا کھول کے بیوی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی بندہ بلی کی طرح کشن گنج میں جوتا کھا رہا تھا، جب گھر میں آیا تو بلی شیر بن گیا۔ وہاں جوتا کھایا، گھر میں آیا، بیوی نے کچھ بولا تو میرے بھائیو وہ شیر بن گیا گھر میں آ کر۔ یعنی بیوی کو مار کر ہم اور آپ خود کو بہادر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو آج کا پیغام بھی آپ کے لیے میرا یہ ہے کہ بیوی کو مارنے والوں یاد رکھو، بیوی کو مارنا یہ بہادری نہیں، بیوی کو مارنا یہ بہادری نہیں، بیوی کو مارنا یہ آپ کی کائرتا اور بیوی کو مارنا یہ آپ کی بزدلی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو بیوی کو مت مارا کیجیے، ارے وہی بیوی آپ کی، ارے جناب کہ آپ کو شرم نہیں آتی اسی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے؟ جو بیوی آپ کے خاطر، پھر سے سنیے، جو بیوی آپ کی خاطر اس ماں کو بھی چھوڑ دیا جس ماں کے پیٹ میں اس نے 9 ماہ تک رہا، اس ماں کو چھوڑ دیا، ارے اس باپ کو چھوڑ دیا جس باپ نے اس کو بچپن سے پالا، اس کی پرورش کی، ارے آپ کے لیے اس نے اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ دیا، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو، اپنے گاؤں کو، اپنے محلے کو، اپنے سماج کو چھوڑ دیا صرف آپ کے خاطر، اور آپ کے پاس آ کر رہنے لگی، آپ کے گھر میں آ کر بسنے لگی، اور آپ ذرا سی باتوں کے لیے اسی بیوی کے اوپر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ذرا سی باتوں کے لیے آپ اسی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اسی بیوی کو رسوا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ بولے انشاءاللہ آج کے بعد بیوی کا احترام کروں گا لیکن بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بولے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ بیوی کو اسلام نے بڑا مقام دیا ہے میرے بھائیوں۔ آج تو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، چلیے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث کو بھی ذرا سنتے جائیے۔ کچھ عورتیں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتی ہے، کچھ عورتیں شکایت لے کر نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول دیکھیے نا ہمارے شوہر ہمیں بہت مارتے ہیں۔ حدیث پر ذرا غور کیجیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی ہمارے شوہر ہمیں بہت زیادہ مارتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ دیکھو آج کے بعد کوئی بھی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھانے کا تو نہیں اٹھانے کا۔ نبی نے صاف اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ نبی کی بات پر عمل کرنے والے تھے، مان گئے۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس پھر شکایت لے کر آ گئے کہ اللہ کے نبی جب سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ آج کے بعد بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرو تو ہم لوگوں نے ہاتھ اٹھانا بند کر دیا، تو اب بیوی گھر میں شیرنی بن گئی۔ جب سے آپ نے ہاتھ اٹھانے کو منع کیا، ہم نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، تو اب بیویاں گھر میں شیرنی بن گئی۔ اب تو گھر میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، اب شوہروں کا رہنا گھر میں دوبر ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی اب تو کچھ کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اگر بیوی زیادہ ادھر ادھر کرے تو ہلکا سا مار دینا۔ نبی نے فرمایا ہلکا سا مار دینا، ابو داؤد کے ہلکا سا مار دینا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بلوا کے چھوڑوں گا تب چھوڑوں گا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہلکا سا مار دینا، چلے ٹھیک ہے، ہو گیا قصہ ختم۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آ گئی اور کہا کہ عائشہ دیکھیے نا ہمارے شوہروں نے ہمیں کہاں کہاں نہیں مارا، عائشہ دیکھیے نا ہمارے شوہر نے، یعنی جب اللہ کے نبی نے حکم دیا تو صحابہ نے اچھی طریقے سے دھلائی کر دی بیویوں کی، تو پھر بیویاں شکایت لے کر آ گئی حضرت عائشہ کے پاس۔ جب نبی کے کانوں میں یہ خبر پہنچی تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ خطبہ دیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے یعنی بہتر اخلاق کا مالک وہ ہے
سب سے عمدہ قسم کا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے نزدیک اچھا ہو، جو اپنی بیوی کے نزدیک اچھا ہو، اور نبی نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اچھا ہوں اپنے اہل و عیال کے نزدیک۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بیوی کو بھی اسلام نے بڑا مقام دیا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے علاقے میں کبھی آنا ہوا تو بیوی کا کیا حق ہے اور شوہر کا کیا حق ہے، دونوں چیز پر روشنی ڈال کر جاؤں گا۔ لیکن آج اتنا یاد رکھیے کہ اسلام نے بیوی کو بھی بہت زیادہ حق دیا ہے۔ قرآن کے اندر بیوی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا الیہا، آپ کی بیوی آپ کے لیے باعث سکون ہے، آپ کی بیوی آپ کو شانتی پہنچاتی ہے، آپ کی بیوی آپ کو سکون دیتی ہے۔ اور قرآن کے اندر بیوی کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ کی بیوی آپ کے لیے لباس ہے اور آپ کی بیوی کے لیے لباس ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر بیٹی ہو تو کن لہو سترا من النار، اسلام نے یہ مقام دیا۔ اگر بیوی ہو تو میرے بھائیوں یعنی لِتَسْكُنُوا الیہا کہا، اور اگر ماں ہو تو ماں کے تعلق سے بھی دو چار حدیث آپ سنتے جائیے، پھر انشاءاللہ یہاں سے ایک ساتھ نکل جاؤں گا۔ ٹائم کتنا ہوا؟ 12:25۔ بیوی کے تعلق سے بھی ماں کے تعلق سے بھی دو چار حدیث سننے کو تیار ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، لیکن مجھے نا پریشانی ہوتی ہے اس آواز اس میک میں بولنے پر، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا میرا، کیونکہ ہر روز کا پروگرام ہے، بہت زور لگا کر بولنا پڑتا ہے، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جب نانا گئے وہاں پہ مسجد میں نانا بولتا ہوں عزیز الرحمان صاحب کو، تو وہ گئے تو بول رہے نانا پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ بولا میک نے حالات خراب کر دیا۔ تو میرے ساتھ بھی وہی کیس ہو رہا ہے۔ تو خیر یہ لوگ بھی کیا کریں، مشینری چیز ہے، مشین ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ان کو برا بھلا نہ کہیں، نہ ڈانٹے، کیونکہ یہ تو ارے انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر بھی تو یہ مشین ہے، سامان ہے، ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، میرا بھی کوئی قصور نہیں، آپ کا بھی کوئی قصور نہیں، تقدیر میں ہی تھا، نصیب میں ہی تھا، اللہ کی مرضی تھی، یہی ہونا تھا ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب پروگرام کیجیے گا نا تو کوشش کیجیے گا تاکہ میک بہترین ہو۔ اگر یہ چیز اگر بہترین نہ ہونا تو سامنے جو بھی آئے گا وہ تقریر نہیں کرے گا، وہ نکل جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو جو حدیث میں بول رہا تھا وہ حدیث آپ جلد بازی میں سنتے جائیے۔ ماں کے تعلق سے دیکھیے، اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ اچھا، انگر بھاشا بونبڑ یا ڈاکو پارا۔ سننے میں آیا جب میں آ رہا تھا، بھائی غصہ مت کیجیے، جب میں آ رہا تھا میں نام نہیں لوں گا، بولا میں نے بولا اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ وہ میری گاڑی میں تھا، وہاں سے ریسیو کر کے لا رہا تھا، میں نے اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ بولا ڈاکو پارا۔ بولا ڈاکو پارا؟ بولا، میں نے کہا مسلمان ہے سب؟ بولا ہاں مسلمان ہے۔ وہی مسلمان بھی ڈاکو ہوتے ہیں؟ ارے مسلمان تو دوسروں کے جان مال کی حفاظت کرتا ہے، مسلمان دوسروں کے جان مال کی حفاظت کرتا ہے، مسلمان کبھی بھی دوسروں کی مال پر اور دوسروں کی جان پر کبھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور جو ڈاکہ ڈالے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھے، مسئلہ یاد رکھے کہ جو مسلمان ہے وہ دوسروں کے جان مال کی حفاظت کرتا ہے، وہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اور جو ڈاکہ ڈالے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے گاؤں کا حاجی صاحب بھی کسی کے مال پر، کسی کی زمین پر، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے تو اس کا حج بیکار ہے، اس کی تمام عبادت بیکار ہے، کیونکہ مسلمان کبھی بھی کسی کا حق دبا نہیں سکتا، مسلمان کبھی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ تو یہ تو اور مسئلہ ہے کہ مسلمان تو سب ہے، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اسلام کے حکم پر اپنی زندگی گزارے یا نہ گزارے، لیکن مسلمان ہونے کا دعویٰ تو سب، اور مسلمان ہونے کا لیول تو اپنے اوپر لگا کر سب گھوم رہا ہے۔ دیکھیے اس نالائق کو، نام کیا اس کا؟ وسیم رجوی۔ اللہ نے منہ بھی بنایا تو سور جیسا، وسیم رجوی کون نہیں جانتا، خود کو بڑا مسلمان کہتا ہے۔ یہی وہ وسیم رضوی ہے جس نے کچھ دن پہلے بولا تھا کہ قرآن کے اندر سے 26 آیت کو ریموو کر دینی چاہیے۔ آج تک ہمارے ہندوستان میں کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے اندر سے 26 آیتیں ریموو کر دینی چاہیے، لیکن یہ نالائق، نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، اگر ڈی این اے چیک کیا جائے تو کم سے کم 100 باپ نکلیں گے۔ اس نے قرآن کے اوپر اعتراض کیا۔ غصہ مجھے اس لیے، مجھے حق ہے اس کے اوپر بولنے کا، کیونکہ اس نے میرے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے اس نے ایک ویڈیو ریلیز کیا، کس کے ساتھ؟ وہ ایک بابا ہے، کیا بابا کا نام ہے، نام بھی میں بھول رہا ہوں، نرسمہا راؤ نہ کیا بابا ہے، جو ہندو کے ہاں بھی، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں بھی وہ مقبول نہیں ہے، جوتا کھاتے ہیں، لات کھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ویڈیو ریلیز کیا، اور ویڈیو میں اس نے کہا، کس نے؟ جو خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وسیم رضوی، اس نے کہا کہ ہمارے نبی جو ہے بچپن سے ہی یعنی وہ یہ تھے، یعنی بیماری قسم کے آدمی تھے،
بیماری قسم کے آدمی تھے، گدھا تھے، بیوقوف تھے، اس طریقے کا لفظ ہمارے نبی کے لیے اس نے یوز کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اس کے اوپر لعنات برسے، بولے آمین۔ اللہ اس کو ہلاک کر دے، بولے آمین۔ اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے، بولیے آمین۔ میرے پیارے ساتھی، اس نے نبی کے بارے میں ایک پوری کتاب لکھ ڈالی، ابھی تک تو وہ کتاب ہاتھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ وہ کتاب بہت جلد پڑھوں گا کہ اس نالائق نے اس کتاب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے، پھر انشاءاللہ اس کو اسی کے جواب میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے، جو میں بتا رہا تھا وہ جو بات نکل آئی وہ ڈاکو پاڑا یا کیا پاڑا کے نام سے، تو مسلمان کبھی ڈاکو نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو جو بتا رہا تھا ماں کے تعلق سے، کہ اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے سماج میں سب کوئی آپ کے اوپر راضی ہیں، سب کوئی آپ سے خوش ہیں، لیکن اگر آپ کی ماں آپ کے اوپر ناراض ہے، تو میرا رب کہتا ہے کہ اے بندہ، اگر پوری دنیا تجھ پر راضی ہے نا، اگر پوری دنیا تجھ پر راضی ہے اور تیری ماں تجھ پر ناراض ہے، تو میں اللہ بھی تیرے اوپر ناراض ہوں۔ اسلام نے ماں کو یہ مقام اور اسلام نے ماں کو یہ حق دیا، رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد۔ اور ایک حدیث سنتے جائیے، ایک صحابہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ دنیا کے اندر، یعنی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، یعنی تمام کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسن و سلوک کا حق کون رکھتا ہے؟ یعنی اس نے کہا من احق الناس بحسن صحابتی، یا اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ میں حسن و سلوک سے کن کے ساتھ پیش آؤں، میں کن کے ساتھ زیادہ حسن و سلوک کروں؟ نبی نے فرمایا امو کا تیری ماں، فرمایا ثم من، پھر کون؟ فرمایا امو کا تیری ماں، فرمایا ثم من، پھر کون؟ فرمایا امو کا تیری ماں۔ 3 مرتبہ پوچھا گیا، 3 مرتبہ سوال کیا گیا، اے نبی میں لوگوں میں سب سے زیادہ میں حسن و سلوک کن کے ساتھ کروں؟ تو نبی نے فرمایا امو کا تیری ماں، امو کا تیری ماں، امو کا تیری ماں۔ جب 4تھا مرتبہ سوال کیا گیا، نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول ثم من، پھر کون؟ تو نبی نے فرمایا ابو کا تیرا باپ، تیرا باپ۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے ایک نقطے نکلتے ہیں، ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے۔ کس سے؟ باپ سے 3 گنا زیادہ حق جو ہے وہ ماں کے پاس ہے۔ یعنی اسلام نے ماں کو، ایک باپ مرد ہے، ماں عورت ہے، تو باپ سے 3 گنا زیادہ حق اسلام نے ماں کو دیا۔ اور کیوں دیا؟ اس کی کا ایک ریزن ہے، کیونکہ دیکھیں باپ کی قربانی کو ہم اور آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ باپ کو بھی اسلام نے ادھیکار دیا ہے، باپ کو بھی اسلام نے مقام دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو جنت کے بیچ کا دروازہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ جنت کے اندر پرویش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، آپ کو بھی باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ سلوک کرنا ہے، پیش آنا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ اسلام نے مقام دیا ہے، کیونکہ ایک ماں کی قربانی اسلام یعنی اس کے اوپر، بیٹے کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آئیے اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ ماں کا حق کیا ہے اور کیا کوئی بندہ ماں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ یہ جو واقعہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ واقعہ آپ کو ملے گا، ایک کتاب ہے الادب المفرد، امام بخاری اس کتاب کو الادب المفرد کے اندر لے کر آتے ہیں کہ ایک صحابہ اپنی ماں کو، واقعہ سنتے جائیے ماں کے حق کے تعلق سے۔ اے لوگوں، ایک آدمی اپنے ماں کو، اپنی بوڑھی ماں کو، الادب المفرد کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر، اپنے کندھے کے اوپر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ اتنے میں اس کی نظر ابن عمر پر پڑی۔ ابن عمر پر جب اس کی نظر پڑی، اس نے ابن عمر سے سوال پوچھ لیا۔ اس نے ابن عمر سے کہا کہ ابن عمر تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنی ماں کو
اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر، اپنے کندھے کے اوپر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں۔ اے ابن عمر آپ بتائیے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر پایا یا نہیں کر پایا؟ اے ابن عمر بتائیے کہ میں نے اپنی ماں کے پوری زندگی کا حق ادا کر پایا یا نہ کر پایا؟ تو ابن عمر نے کہا اے نوجوان، تم آج اپنی ماں کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر اور اپنے کندھے کے اوپر لاد کر مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر پایا یا نہیں کر پایا؟ تو سنو، ارے تمہارے ماں کے ساری زندگی کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تمہاری ماں جب تم کو پیدا کر رہی تھی، تمہاری ماں جب تم کو جن رہی تھی اور پیدا کرتے وقت، جنتے وقت تمہاری ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی، تمہاری ماں کو جو پریشانی ہو رہی تھی، اور تکلیف ہونے کی وجہ سے اور پریشانی ہونے کی وجہ سے تمہاری ماں کی زبان سے جو آہ کی آواز نکلی تھی، آج تک بھی تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر پایا۔ ایک بیٹا نے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر پایا نہیں کر پایا؟ ابن عمر نے جواب دیا کہ تیری ماں کے ساری زندگی کا، یعنی تیری ماں کی ساری زندگی کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تیری ماں جب تم کو پیدا کر رہا تھا اور پیدا کرتے وقت جو پریشانی اور جو تکلیف ان کو پہنچی تھی اور جس کے مارے ان کی زبان سے آہ کی آواز نکلی تھی، آج تک بھی تم نے صرف اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر پایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام نے ماں کو یہ مقام دیا۔ اور آپ کو اور ایک حدیث میں آپ کو سامنے سنا دیتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں دلی کا سفر کر رہا تھا، تو ہمارے کچھ نان مسلم بھائی تو جو دہلی میں ہم لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، بیچ بیچ میں ہم لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہوتا تھا، وہ ہمارے کٹیہار کے تھے۔ تو ایک مرتبہ سوال کر دیا کہ تنویر بھائی آپ کو ایک سوال کروں؟ میں نے کہا بھائی پوچھو کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے نا، ہمارے جب ہم لوگ گھر سے کہیں جاتا ہوں، اسکول جاتا ہوں یا کالج جاتا ہوں یا جو دلی میں آئے تو ماں کا پیر چھو کر آئے، ماں کو سجدہ کر کے آئے۔ بھئی آپ لوگوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آپ لوگ ماں کو سجدہ نہیں کرتے، آپ لوگ ماں کا پیر نہیں چھوتے، کیا آپ لوگ ماں سے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ کی نظر میں ماں کی کوئی ویلو نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی، ماں کا تو بڑا مقام ہے ہمارے اندر، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہماری شریعت کا یہ رولز ہے، ہماری شریعت کا یہ قانون ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ ماں ہو یا کائنات کے اندر وہ کوئی بھی ہو۔ ہم مسلمان اپنی گردن کٹا سکتے ہیں، ہم آسانی سے اپنی گردن کٹا دیں گے، لیکن ہم اپنی گردن کسی کے سامنے نہیں جھکا سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میرے بھائی کہ ہماری نظر میں ہماری ماں کی کوئی ویلو نہیں ہے یا ہماری نظر میں ہماری ماں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہماری نظر میں بھی ماں کا مقام ہے۔ ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے ہماری شریعت کا یہ رولز اور قانون اور اس میں پیغام ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم دشمنوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے۔ نبی نے فرمایا بندہ صحابہ میرے ساتھی، کیا تیرے گھر میں تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، میرے گھر میں ماں زندہ ہے۔ نبی نے فرمایا جا تو تیری ماں کی دیکھ ریکھ کر، تو تیری ماں کی سیوا کر، تو تیری ماں کی اطاعت اور فرما برداری کر، تیرے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، کیونکہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام نے ماں کو یہ مقام دیا ہے۔ محترم سامعین، میں نے 1 گھنٹہ تک دل تو کرتا تھا کہ اور کچھ دیر تک آپ کے سامنے بات کروں، لیکن حالات یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ 1 بھی منٹ یا 1 بھی سیکنڈ میں آپ کے سامنے بات کروں۔ پھر بھی میں نے 1 گھنٹہ تک آپ کے سامنے تقریر کر دی، ورنہ لوگ کل چائے کی دکانوں میں یہی کہیں گے کہ مولانا صاحب آئے 1 گھنٹہ بھی تقریر نہیں کیے چلے گئے۔ میرے بھائی دل تو کرتا ہے کہ 2 گھنٹہ تقریر کروں، لیکن کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ حالات یہ اجازت نہیں دے رہی ہے اور بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا ہو رہا ہے۔ اور ہم اب جانتے ہیں کہ ہر روز ہم لوگوں کا پروگرام ہوتا ہے۔ آج میں مالدہ سے آیا، پھر میرا کل پروگرام ہے، 6 مہینہ کنٹینیو اسی طرح رات جاگنا، سفر کرنا، پھر رات کو بولنا، اور اسی بیچ اگر اس قسم کی میک ہو تو اور زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے 1 گھنٹہ تک آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے اندر سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور میں نے یہ پیغام دینا چاہا، یہ میسیج دینا چاہا کہ آج جو اسلام کے اوپر یہ
اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا ہے، اسلام نے عورت کے اوپر انیائے کیا ہے، اسلام نے عورت کے اوپر اتیاچار کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بلکہ میں تو چیلنج کے طور پر یہاں تک کہہ کر جا رہا ہوں کہ اسلام نے عورت کو جو حق اور جو مقام دیا ہے، آج تک کسی نے بھی اس عورت کو نہ مقام اتنا دے سکا اور نہ قیامت تک دے سکے گا انشاءاللہ، یہ میرا ایمان ہے۔ بلکہ عورت کو جو بھی مقام اور جو بھی یعنی سمان ملا ہے میرے پیارے ساتھیوں، سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اگر ملا ہے تو وہ اسلام سے ملا ہے۔ اس لیے یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو، اگر ہمارے گھر میں اگر کوئی عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو ان کے اوپر ہماری جو ذمہ داری ہے، ہماری جو رسپانسبلٹی ہے تو ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہمارے گھر میں اگر عورت کی شکل میں بیوی ہے تو ان کا حق کو سمجھنے کی اور ان کو ان کا حق دینے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور اگر ہمارے گھر میں عورت کی شکل میں ماں ہے تو ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی، ان کی دیکھ ریکھ کرنے کی